الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 5 نشستوں سے ہم سورہ الحجرات کی روشنی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صلاۃ و تسلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب، ان کی مجلس کے آداب، ان کے بارگاہ کے آداب سماعت کر رہے تھے. اور سورہ الحجرات ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے آداب اور ان کا احترام سکھایا ہے. اور اس کے بعد پھر معاشرے میں پھیلی ہوئی کچھ غلطیوں اور کچھ فضول رسم و رواج اور غلط عقائد، غلط نظریات، غلط طرز زندگی، غلط فہمیاں اور دیگر ایسی باتیں جو کہ معاشرے کی بربادی کا یا معاشرے کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، وہ ارشاد فرمائی ہیں. پھر آپس میں کے تعلقات، باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی کچھ اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم سیدھا ان باتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے گفتگو سماعت کریں گے. تو
انشاءاللہ آج اس سلسلے کی چھٹی نشست لے کر میں آپ کے سامنے 15 ذوالحجۃ الحرام 1443 ہجری بمطابق 15 جولائی 2022 آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحقیق کیے بغیر تم کسی قوم کو اپنی لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو، اور پھر جب حقیقت حال کھل کر سامنے آئے تو پھر تمہیں اس پر شرمندگی ہو، تمہیں پچھتاوا ہو، تمہیں جو ہے وہ اس حوالے سے نادم نہ ہونا پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ہمیں ایک ادب سکھایا ہے۔ معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب وہ غلط فہمیاں غلط بیانی کی وجہ سے ہوتی ہیں، غلط خبر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ، ان کو بنی مستلق ایک قبیلہ تھا، اس کی طرف بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے وہاں سے جو صدقات ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہوتی ہے وغیرہ، وہ وصول کر کے لے کر آئیں، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم آ چکا تھا۔ چنانچہ یہ زکوٰۃ لینے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ اچھا، اب جس طرح عرب میں اپنی اسی نشستوں کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ عرب کے اندر جب زمانہ جاہلیت تھا تو کافی قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، دشمنیاں تھیں۔ تو ولید بن عقبہ بنی مستلق قبیلے کی طرف گئے تو زمانہ جاہلیت کے زمانے میں ان کی اور ان کے قبیلے والوں کی آپس میں لڑائی تھی، دشمنی تھی۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے تھے، سارے آپس میں شیر و شکر ہو گئے تھے، لیکن وہ ایک ماضی تھا ان کا۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو ایک منزل پہلے یا کچھ مقام پہلے اتر گئے اور آگے خبر کروا دی کہ میں آ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقات جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب جب قبیلے والوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کہا، اپنے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ایک بندہ آ رہا ہے، تو وہ آگے کیوں آئے، اتنی تکلیف کیوں کرے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود ہی پہنچ کر جہاں وہ رکے وہیں جا کر اپنی زکاتیں ان کو دے دیتے۔ وہ کہاں ایک ایک بستی، ایک ایک گلی میں جائیں گے اور جناب جو ہے وہ پریشان ہوں گے، تکلیف ہوں گے، تو ہم سب اکٹھے ہو کر جا کے بتا دیں گے بھئی یہ فلانا ہے، 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 فلانا ہے، ان سب کی زکوٰۃ ہم آپ کو دینے کے لیے آئے۔ تو حضرت ولید بن عقبہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، تو اب انہوں نے یہ گمان کیا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ کہیں مجھے مارنے تو نہیں آ رہے سارے اکٹھے ہو کر، میں تو ان کے پاس
زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہوں، لڑنے جھگڑتے نہیں ہوں، لیکن یہ سارے کو سارا جناب نے وہ ٹولہ بن کے آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ اچھا اب وہ لوگ تو تعظیم کے لیے آ رہے تھے کہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد آیا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، ہم ان کو دیکھ پہنچ کر خود ہی دے دیتے ہیں، وہ تکلیف نہ کریں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ کہیں مجھے مارنے نہ آ رہے ہوں، کیونکہ ہماری قبیلوں کی اسلام سے پہلے دشمنی چل رہی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی کا کوئی اثر ان کے دماغ میں ہو، ذہن میں ہو، تو کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس نے کیا کیا، فوراً اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور واپس یہ جا اور وہ جا، اور واپس پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے، وہ تو پورا ایک لشکر بن کے، ایک ٹولہ بن کر، ایک جتھا بن کے مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے، اور میرا تو ان کے ساتھ ایک پرانا خاندانی معاملہ چل رہا ہے، تو میں تو آ گیا ہوں۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، صحابہ کرام نے سنی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی معاملہ ہے تو ہمیں اپنے اس قاصد کی حفاظت کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر آئیں ہم لوگ ان کا چل کے مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو کچھ صحابہ کرام جلدی جلدی تیار ہوئے، اسلحہ لیا اور چل پڑے۔ باتیں کرنی ہے تو ادھر چلے جاؤ، چپ رہو۔ اب جب وہ لشکر قریب پہنچے، وہ ادھر والے اور ادھر والے پہنچے، تو انہوں نے دیکھا صحابہ کرام نے کہ بھئی وہ تو نہتے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا ارے بھائی ہم تو وہ جو ہم نے سنا تھا کہ ولید بن عقبہ آیا ہے وہ لینے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات، تو ہم نے بولا ان کی تعظیم کے لیے، ان کی احترام کے لیے ہم پہلے ہی چلے جائیں، لیکن پتہ نہیں نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ تو ہم نے کہا چلو اب ہم گھر سے تو نکل ہی آئے ہیں، تو چلو ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پہنچ کر سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، جو بھی اسلام کے احکام ہیں وہ ہم پیش کریں۔ تب جا کے یہ بات کھلی کہ یہ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑ گیا اور جناب لڑائی کسی ایک کیفیت بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے پر قرآن کریم کی یہ والی آیت نازل کی۔ اب دیکھو، میں نے اپنی اسی سیریز کے اندر دوسری یا تیسری نشست کے اندر ایک بات کی تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو بھی معاملات ہوئے اس میں بعد والی امت کا فائدہ ہو گیا۔ اگر ان سے یہ معاملات نہ ہوتے تو قرآن کی آیتیں نازل نہ ہوتی اور پوری امت کے لیے ایک سبق، ایک تربیت حاصل نہ ہوتی۔ تو صحابہ کرام سے جو بھی معاملات ہوئے غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ کوئی، میں اپنے الفاظ میں یہ کہتے ہیں، مجھے تھوڑا ایک عجیب سا لگ رہا ہے، جس کو ہم خطا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو بڑا محفوظ رکھا تھا، لیکن جو بھی ان سے اس طرح کی چھوٹے موٹے معاملات ہوئے تو ان معاملات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما کر بظاہر اس صحابی کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، لیکن بھلا پوری امت کا ہوا اس کی وجہ سے۔ اب وہ بھلا کیا ہوا؟ بھلا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، حقیقت میں معاملہ ویسا ہے کہ نہیں۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں، لا علمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، تم اپنی غلط فہمی میں معاملہ کچھ اور سمجھ رہے ہو اور بات کچھ اور ہو۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر جب بات کھل کے سامنے آئے، غلط فہمی دور ہو، تو
تو تم شرمندہ ہو جاؤ، تم نادم ہو جاؤ۔ تو اس سے پہلے اس ندامت سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، پچھتاوے سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب تم تک کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں معلومات کر لیا کرو۔ اچھا، اب خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی صحابی کو، حضرت ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک قانون نازل فرما دیا کہ اے لوگوں، رہتی دنیا تک، اب وہ صحابی بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، میں اور آپ سب ایمان والے، الحمدللہ مسلمان، تو یہ حکم ہمارے لیے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اولادیں آگے نسلیں آئیں گے، وہ مسلمان ہو گئی، حکم ان کے لیے ہوگا۔ کیا حکم ہے؟ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو کہ جو بولا جا رہا ہے ٹھیک بولا جا رہا ہے کہ غلط بولا جا رہا ہے۔ جب تحقیق کر لو گے، جب سیدھی بات تمہارے سامنے آ جائے گی، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا اور تم شرمندگی، پچھتاوے، ندامت سے بچ جاؤ گے۔ اب علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ شان نزول، سبب نزول حضرت ولید ہیں، لیکن فاسق سے مراد بطور حضرت ولید بن عقبہ نہیں، کیونکہ آپ عظیم صحابی ہیں اور کوئی بھی صحابی فاسق نہیں ہے۔ فاسق مطلب یہ ہوتا ہے جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ دو شریعت میں اصطلاح ہے، فاسق اور فاجر۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے علل اعلان گناہ کرنے والا، اور فاجر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، نہ ماننے والا، وہ فاجر ہوتا ہے۔ تو کوئی صحابی یاد رکھو نہ فاسق ہے نہ فاجر۔ کیوں؟ آگے کی آیتوں میں جب میں پڑھوں گا نا انشاءاللہ، جب ہم اسی صورت میں آگے جائیں گے تو وہاں صحابہ کرام کا اللہ نے ایک خاص مقام بیان کیا، وہ انشاءاللہ بیان ہوگا، وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اچھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پیش نظر کسی شخص کا حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق کہنا خود ایک بڑی خطا ہوگی، غلطی ہوگی، کیونکہ انہوں نے صرف گمان کیا تھا، انہوں نے صرف سوچا تھا کہ یار یہ کہیں مجھے مارنے تو نہیں آ رہا، اور اس کے پیچھے ایک ریزن تھا، میں نے آپ کو بتایا، زمانہ جاہلیت میں ان کی خاندان کی دشمنی تھی بنی مصطلق کے ساتھ۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت کے نزول کے سبب، اگرچہ ان کا سبب جو حضرت ولید بن عقبہ ہیں، لیکن اس میں امت کے لیے ایک بہت بڑی تربیت ہے۔ چنانچہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان کاموں سے روکتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آج کل کے دور کو سامنے رکھیں تو ہمارے ہاں ہر لڑائی جھگڑے کے پیچھے، وہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے درمیان ہو، وہ لڑائی جھگڑا دو بھائیوں کے درمیان ہو، وہ لڑائی جھگڑا بہن بھائی کے درمیان ہو، وہ لڑائی جھگڑا دو بہنوں کے درمیان ہو، وہ لڑائی جھگڑا اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہو، وہ لڑائی جھگڑا پڑوسیوں کے درمیان ہو، وہ لڑائی جھگڑا باس اور نوکر کے درمیان ہو، وہ جھگڑا معاشرے کے کسی بھی مقام پر ہو، آپ 70%، 80%، 90% جب رزلٹ نکالیں گے تو اس کے پیچھے غلط فہمی کام کر رہی ہوگی، غلط فہمی ہوگی اس کے پیچھے۔ اصل جھگڑے کی وجہ وہ نہیں ہوگی جو اس کو سمجھ کے بندہ بات لڑ رہا ہوگا، جھگڑا بنا کر بیٹھا ہوگا، ناراضگی بنا کر بیٹھا ہوگا، تعلقات توڑ کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ہم کسی کے گھر گئے، میں مثال دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں، ہم کسی کے گھر پہ گئے اور جناب ہم اس کے دروازے میں پہنچے، دروازہ بجایا، 2 مرتبہ بجایا، 3 مرتبہ بجایا، 4 مرتبہ بجایا، بیل بجائی، آواز دی، اور ہمیں پتہ ہے بندہ اندر موجود ہے، لیکن اس نے
ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا، ہم واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئیں گے نا تو دو باتیں ہوں گی۔ پہلی بات، اگر کریں گے تو اچھے مسلمان ہوں گے، قرآن پہ عمل ہوگا، حدیث پہ عمل ہوگا، اور اگر دوسری بات کریں گے تو فاسق بنیں گے، شریعت کے خلاف عمل ہو جائے گا۔ اب پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام، ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے مصروف ہو سکتا ہے گھر میں کوئی پریشانی ہو، مجھ سے ملنا نہ چاہتا ہو سکتا ہے کسی ٹینشن میں ہو، ابھی ملنا نہ چاہتا ہو، چلو کوئی بات نہیں، تو کل آ جاؤں گا، شام کو آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، چلے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق طریقہ ہے۔ اب بتاؤ، یہ سوچنے کے بعد کوئی غلط فہمی آپ کے دماغ میں بیٹھے گی؟ کوئی شیطان آپ پہ چابی بھرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اب تھوڑی دیر کے لیے اس دستک دینے والے کو، گھنٹی بجانے والے کو الٹا کر لیں، یعنی وہ اندر آ جائے اور جو اندر والا ہے وہ باہر آ جائے، اور میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میں اس وقت کسی ٹینشن میں، پریشانی، دروازہ آ کے بجا، پاں پاں پاں، گھنٹی بج رہی ہے، دروازہ بجا، پاں، یار یہ اس ٹائم پہ آ گیا، یار میں مل نہیں سکتا، میرے ساتھ یہ مسئلہ، یہ فلاں ڈھمکا وغیرہ 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 وغیرہ، جواب نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں نا میں کسی پریشانی میں ہوں، میں بھی نہیں مل سکتا۔ اب واپس باہر نکالتے ہیں اس کو۔ تو اب اگر یہ باہر والا آدمی یہ سوچ کر واپس چلا جائے، ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو سکتا ہے کسی ٹینشن میں ہو سکتا ہے گھر میں آپس میں میاں بیوی کی کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو سکتا ہے تو میں ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یار ایسا یہ کرتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پھر آ جاؤں گا۔ ایسا اگر وہ کرتا ہے تو عین اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، حدیث میں حکم دیتی ہے کہ کسی کے گھر پہ جا کر 3 مرتبہ آواز دو، آج کے حساب سے 3 مرتبہ بیل بجاؤ، آواز دو، اگر کوئی نہ آئے اللہ فرماتا ہے برا مانے بغیر واپس چلے جاؤ۔ تو آپ برا مانے بغیر واپس جا رہے ہیں تو آپ نے قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی پاسداری کی، اس پہ عمل کیا۔ اب دوسری بات، اب آؤ دوسری بات کی طرف۔ اب یہ ہے فاسق والا کام۔ بڑا نواب ہو گیا یار، جواب ہی نہیں دیتا، یہ اب ہم لوگ کو لفٹ ہی نہیں کراتا، بہت بڑا ہو گیا یار، کمال ہو گئی، میں یہاں بجا بجا کے تھک گیا ہوں، یہ نواب کا بچہ باہر ہی نہیں نکل رہا، دیکھوں تو صحیح، ملے تو صحیح، میں دیکھ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ یہ والے جذبات لے کر آپ گھر تک آتے رہیں گے، سارے رستے میں وہ کان میں پھونکے مارتا رہے گا۔ کون پھونکے مارے گا؟ نام تو لو، شیطان۔ دیکھ تو صحیح کیسی بےزتی کر دی تیری اس نے، دیکھ تو صحیح تیرے کو لفٹ ہی نہیں کرائی اس نے، دیکھ کل کو میرے ساتھ ہم لوگ اس کے چائے اس کو پلاتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں، آج دروازہ تک نہیں کھلے کہ چائے نہ پلانی پڑ جائے، کھانا نہ کھلانا پڑ جائے، ایک عجیب آدمی ہے یہ۔ اب یہ ساری سوچیں اس ایک غلط فہمی کی وجہ سے اندر ہی اندر بخارات کی شکل میں وہ پھونکے مار رہے اور آ رہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، جدائیاں، دوریاں اس غلط فہمی کی وجہ سے۔ قرآن نے جو کہا کہ دستک دو، اگر تمہیں جواب نہ ملے تو برا منائے بغیر واپس چلے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے قرآن کی، لیکن آج یہاں ہر آدمی فن خوان ہے، ہر آدمی بہت بڑی چیز بنا ہوا ہے، تو وہ ہر چیز میں سمجھتا ہے کہ میری بےزتی ہو گئی ہے، اور یہ بےزتی ہوتی نہیں ہے، یہ بس وہ پھونکیں جو ہوتی ہیں نا، وہ پھونکیں انسان کو
ڈیگریڈ کرتی ہیں، اس کو نیچے گراتی ہیں اور اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح بہن بھائی، میاں بیوی، ماں باپ، دوست احباب، جتنے بھی آپ کے سامنے لڑائی جھگڑے ہوں گے، کسی نے آ کر آپ کو کسی کے بارے میں کہہ دیا اور فلانا تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اب اگر آپ کے دل میں وہ جو بیچ والا آدمی ہے جس کو قرآن فرما رہا ہے فاسقم بنبأٍ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپس میں جھگڑ پڑو گے، لڑائی ہو جائے گی اور بعد میں تمہیں جب حقیقت حال کھلے گی تمہیں شرمندگی کرے گی۔ یہ ایک تعلیم ہے، اس کے اندر تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، لیکن ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا، میرے اپنے والد صاحب کے حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے والد صاحب کی عادت تھی اور میں نے بہت ان کو ان معاملات میں دیکھا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی ایسی خبر بتائی جاتی نا کہ فلاں نے ایسا کیا، وہ کیا کہتے ہیں، چلو اٹھ ابھی چلتے ہیں، اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تو نے ایسا کیا ہے کہ نہیں، تو نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا، ابھی چلو۔ اور 2-3 واقعات میرے اپنے ساتھ ایسے ہوئے، مجھے باقاعدہ لے کر گیا تھا کہ تم نے ایسی بات کی ہے، اس نے کہا جی وہ حاجی صاحب وہ ذرا اصل میں مسئلہ یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، اچھا ٹھیک ہے ختم، بات ہی ختم۔ لیکن اس کو لے کر اگر یہاں رکھ لیں، اب جب یہاں لے کر رکھیں گے تو شیطان کے پاس ایک زبردست قسم کا پمپ ہے، اگر آپ میں سے کسی کو وہ سائیکل والے پمپ یاد ہو جو ہوا بھرنے والے ہوتے تھے، تو پھر وہ پمپنگ کرتا رہتا ہے اس چھوٹی سی بات کو پھلا 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 اتنا بڑا دماغ پہ طاری کر دیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے اس رشتہ دار، اپنے اس دوست، اس اپنے بھائی سے، بہن سے، اپنے والد سے، اپنے بچوں سے غلط فہمی کی ایسی دیوار اور ایسے جناب ماحول بن جاتا ہے کہ بعض اوقات شکلیں تک دیکھنا پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔ اور یہ کر کون رہا ہوتا ہے؟ لعین مردود شیطان۔ لیکن یہ والا حکم اگر مسلمان مان لے، کیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی کی بنیاد پر آپس میں لڑ پڑو، لڑنے کے بعد اور اس لڑائی میں جو بھی نقصان ہو، اور میں تفصیل میں نہیں جاتا، نقصان آپ کو معلوم ہے لڑائی میں کیا ہوتے ہیں، اور بعد میں 1 دن بعد، 2 دن بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد جب اصل بات کھل کر سامنے آئے تو تمہارے سر پچھتاوے سے جھک نہ جائیں گے، یار بات تو کچھ بھی نہیں تھی، ہم نے ایسے ہی فتنہ پیدا کر دیا، فساد مچا دیا، خاندان اجاڑ دیے، املاک کو نقصان پہنچا دیا، چیزیں جلا ڈالی۔ آپ دیکھو نا آپ کے کراچی شہر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ابھی حاضر، یہ کون ہے؟ پاکستانی ہیں نا سارے، مسلمان ہیں نا سارے۔ یہ الگ بات ہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہو، میں اس سے کیا لینا دینا، بھائی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ایک کراچی کے شہری ہیں، لیکن عادتیں قوما بجہالۃ، جہالت والی قوموں کی عادتیں، لڑ رہے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سے لڑ رہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے۔ تو کاش اگر وہ اس پہ عمل کرتے، بڑے 4 آدمی بیٹھ کے دیکھتے اس معاملے کو کہ کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا، کیا ہوا، تو یہ معاملات نمٹ جائیں اور شہر میں یا اس ایریا میں امن و سکون آ جائے خود بخود۔
لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چودھری ہے یا کوئی وڈیرا ہے اپنے تئیں، یا کوئی بہت بڑی توپ ہے وہ، تو پھر توپیں جو ہیں سوائے گولہ بارود کرنے کے ان کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا، نقصان پہنچانے کے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ جو جھگڑا چل رہا ہے ہمارے کراچی شہر کی دو مختلف کمیونٹیز کے اندر، قوموں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں سمجھ عطا فرمائے اور صلح کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر اس نے طول پکڑ لیا تو پھر بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں آپ 90 کی دہائی اٹھا کر دیکھ لیں، 1990 سے لے کر 2000 تک، یہ ساری غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ کلاشنکوفیں چلتی تھی اور مار دھار ہوتی تھی اور لوگ جناب نو گو ایریے بن گئے تھے۔ بھائی میں آج سے 20-25 سال پرانی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، 30 سال پرانی باتیں بتا رہا ہوں۔ نو گو ایریاز بن گئے تھے بھائی، کوئی ایک دوسرے گھس ہی نہیں سکتا تھا علاقے میں بھائی۔ اور بعض مقامات پہ تو ایسا ہو کہ ایک ہی زبان بولنے والے آپس میں دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کو جناب جو نا ایسے مار رہے تھے جیسے انڈیا کے آئے ہوئے ہندو ہوں وہ، خدا نخواستہ۔ اور ہر مرنے والا شہید بن رہا ہے، ہر مرنے والا شہید بن رہا ہے، ہر مرنے والا شہید بن رہا ہے، شہادت ایسے مفت میں بٹ رہی تھی، سرٹیفکیٹ۔ تو یہ صرف غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیوں کے پیچھے انسانی جان کا ضیاع کرنا یا کسی مسلمان کی املاک کو نقصان پہنچانا یا اس کو تکلیف دینا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتہائی ناپسند ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب میرے نام لینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔